الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، چند دن پہلے کی بات ہے جب میں اور آپ سبھی استقبال رمضان کے لیے تیاری کر رہے تھے. رمضان کی آمد تھی. رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا اہتمام کر رہے تھے، اپنی ترتیب لگا رہے تھے اور اس بات پر خوش تھے کہ میری زندگی میں مجھے ایک اور رمضان ملنے والا ہے. رمضان ایک مہینہ گزارنے کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو گیا. خوش نصیب آدمی ہے جس نے اس کی لمحات سے، اس کے اوقات سے، اس کی گھڑیوں سے، اس کے گھنٹوں سے اور اس کے سیکنڈوں اور ثانیوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی عاقبت کے لیے خزانہ جمع کر لیا ہے. یقیناً قیامت کے دن اسے کی نیکیاں اپنے سامنے جب دیکھے گا تو اس کی راحت اور خوشی محسوس کرے گا. اور وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی. ایک خوشی روزے کی افطار کے وقت جب کھانے پینے کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں اور حلال چیزیں جب کھانا شروع کرتا ہے، جب اس کو اجازت ملتی ہے اللہ اکبر کی صلاۃ سننے کے بعد کہ یہ شربت اور یہ مشروب اور یہ دودھ اور یہ پانی تیرے لیے 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے لیے ممنوع تھا، جب اس کے کھانے پینے کی اجازت ملتی ہے تو اللہ اس کو خوشی نصیب کرتے ہیں. اور وہ خوشی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ عبادت پہ خوش ہوتا ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنی عبادت کی تکمیل پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرا حکم مان کے یہ 16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر کے میں نے ایک حکم جو آج کے دن میرے اوپر واجب تھا وہ میں نے مکمل کر دیا ہے اور اس کے اوپر بندے کو خوشی نصیب ہوتی ہے. ایک روزہ، پھر 2 روزے، پھر 3، پھر 10، پھر 15، پھر 20، پھر 30 اور جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے اس وقت تو بندے کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور وہ لمحات جو رمضان کے اختتام کے آخری بالکل 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں نا، وہ بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ایک طرف اس کو رمضان کی تکمیل کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کو رمضان کی جدائی کا غم بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ لمحات بڑے عجیب میرے اوپر اس وقت گزرے جب مدینہ میں تھے. ایک طرف رمضان کی مکمل ہونے کی خوشی اور دل میں یہ چاہت تھی کہ ایک دن اور بڑھ جائے، ایک دن اور. بالکل جب معاملہ ختم ہونے کے قریب تھا تو پھر یہ تمنا تھی کہ اللہ ایک دن اور دے دو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، ہم کو ایک مزید دن مل جائے گا روزہ رکھنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا فیصلہ تو نافذ شدہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. بہرحال پھر اس وقت جو اس کی انسان کی کیفیت، جب اس کی رخصت ہوتے وقت بندے کی کیفیت ہوتی ہے کہ معلوم نہیں دوبارہ یہ گھڑیاں ملے کہ نہ ملے. بندے کی توجہ اور اپنے اللہ کی طرف جو ہے نا رغبت کی جو کیفیت اس وقت بنتی ہے، شاید اس کے علاوہ کسی اور وقت میں وہ نہیں بن پاتی.
تو الحمدللہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس نے اس کی برکات کو سمیٹا۔ رمضان گزر گیا، جو آدمی اس سے سبق لینے کے بعد اور 30 روزہ کورس کرنے کے بعد اور اس کی مشق کرنے کے بعد اور اس کی پریکٹس کرنے کے بعد اور خوف الہی کو دل میں جمع کرنے اور دل میں رکھنے اور اپنے دل میں اکٹھا کرنے کے بعد ابھی تک اپنی اسی کیفیت کو ٹھیک وہ نہیں جو رمضان میں تھی، تو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ لمحات اور وہ یادیں اس کے ساتھ باقی ہیں۔ جتنی دیر تک اس کے ساتھ وہ باقی رہے گی، اگلے رمضان تک اس کی یادیں باقی رکھے گا، تو یقیناً وہ سعادت مند آدمی اور وہ خوش نصیب آدمی ہے جس نے رمضان کے لمحات سے وہاں موجودگی سے بھی فائدہ اٹھایا اور اس موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آئندہ زندگی کے لیے بھی کچھ جمع کر لیا ہے جو اس کو موت تک کام آنے والا ہے۔ کامیاب آدمی ہے جو کسی فلنگ اسٹیشن سے، کسی محطہ سے، کسی بنزین کی جگہ سے اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا لیتا ہے، اور سیانہ آدمی ہوتا ہے، عقل مند آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ آگے پتہ نہیں کب محطہ آنا ہے، معلوم نہیں کہ آگے فلنگ اسٹیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ اتنا سا تیل جمع کر لے۔ اور خاص طور پہ جب آدمی کسی ایسے سفر میں جاتا ہے کہ جس میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے پمپ کہاں ملے گا، تو وہ سیانہ آدمی ہوتا ہے جو شہر سے نکلتے وقت ہی اپنی گاڑی کی ٹینکی بھروا لیتا ہے۔ میں نے کتنا خوف جمع کیا، میں نے کتنا تقوی جمع کیا، میں نے کتنا اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیا، میں نے کس قدر اپنے آپ کو تیار کیا، میں نے اپنے ڈرنے والے سسٹم کو کتنا ایکٹیو کیا، ہر آدمی اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور اس جمع شدہ مال کو سنبھال کے رکھنا اب ہماری یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ دعا نیکی کرنے کے بعد یہ کوشش کرنا کہ میری اللہ یہ نیکی قبول فرما لے، یہ انبیاء کا طرز عمل ہے۔ میں اس کی وجہ سے چند مثالیں دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء اور نیک لوگوں کا طرز عمل ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی مثال تو، اور جس کی آج ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مجھے نیکی کی قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بڑے ڈرتے ہوئے رو کے دعا کرنی چاہیے کہ میرا رب قبول کر لے۔ میں بھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں، میں نے 30 راتوں کا قیام کیا ہے، میں نے 2-3 قرآن ختم کیے، میں نے 7 قرآن ختم کر دیے ہیں۔ کبھی یہ بات دل میں آ گئی تو شاید یہ عبادت کے اوپر فخر اور اطرانہ اور دکھاوا اور ریاکاری جب آ جائے گا، جب آپ نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے رمضان میں 3-4 عمریں کی، میں نے اتنی تلاوتیں کی، میں نے اتنا قیام کیا، میں رات کو کرتا رہا، یہ معاملہ آپ کو اور آپ کے رب کا ہے۔ جس طرح آپ اس کو چھپاتے جائیں گے، اللہ آپ کو قیامت کے دن چھپی ہوئی چیزیں عطا کرتا جائے گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے کیا چھپا کے رکھا۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آدمی کو اپنی زندگی میں کچھ نیکی چھپا کے کرنی چاہیے جس کا اسے پتہ ہو اور اس کے رب کو پتہ ہو، کسی تیسرے فرد کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ اور اس کے رب کو علم ہو، کسی تیسرے فرد کو پتہ نہ ہو۔ جس قدر وہ اپنی نیکی لوگوں سے چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن جنت کی چھپی ہوئی چیزیں اس کو عطا کرے گا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ان ایام میں اترانے کی بجائے، فخر کرنے کی بجائے، بتانے کی بجائے، اظہار کرنے کی بجائے، چھپنے کی بجائے چھپنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر آپ چھپتے جائیں گے، مالک الملک آپ کی معاشرے کے اندر بھی عزت بناتا جائے گا، لوگوں کے دل میں بھی آپ کا پیار ڈالتا جائے گا، اور اللہ قیامت کے دن بھی اپنی چھپی ہوئی جنت کی نعمتیں عطا کرتا جائے گا۔ تو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، بس اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ اس وقت تو بہت بڑے ازمائش میں ہیں ہم لوگ، اللہ کی قسم۔ جب ہمیں عمرہ کر رہے تھے اور سفر میں تھے اور مدینہ میں تھے، تو صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ نہ اس کو پردے کا خیال، نہ اس بہن کو پردے کا خیال، نہ اس بھائی کو اپنی بیوی کے پردے کا خیال، نہ اس اللہ اکبر کبیرہ اس قدر فوٹو کھینچنے کا اور فیس بک پہ چڑھانے کا رواج عام ہو چکا ہے کہ کوئی خوف الہی ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنی عبادت کو چھپانا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں شیطان اگر ایک طرف سے بندہ قابو میں نہیں آتا، دوسری طرف سے وار کر دیتا۔ اگر ایک طرف سے قابو، اول تو وہ عبادت کے لیے آپ کو جانے نہیں دے، لیکن آپ نے اگر زور لگا کے عبادت کر لی اور چلے گئے، اب پھر وہ دوسرا وار استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی بنی بنائی کوٹی گرا دو، اس کی جو پونجی ہے اس کو ضائع کر دو۔ اور وہ کس سے ہو؟ ریاکاری اور دکھاوا۔ جب آپ لوگوں کو اترا کے بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں اس کام بیٹھا، میں بیت اللہ میں اتنی بار گیا،
میں نے اتنی بار حجر اسود کو چوما، میں نے یہ کیا اور میں نے بیت اللہ میں تلاوت کی، میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنے عمرے کیے. جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں گے تو پھر شیطان کا شکار ہو چکے ہیں آپ. اللہ آپ اپنی عبادت کو چھپائیے میرے عزیزوں، اور یہ ہماری ذمہ داری. ان ایام میں آپ اپنے قیام کو، اپنی تلاوت کو، اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کسی کو نہ بتائیں. آپ نے کسی کو دیے ہیں 2-4 ریال، 10 ریال، 100 ریال، 50 ریال، 500، 1000 کسی کو دیا ہے تو کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے میری اس نیکی کا، کسی کو علم نہ ہو میری اس نیکی کا. یہ میرے رب کا معاملہ ہے. رب ذوالجلال مجھے قیامت کے دن اس کا اجر عطا کرنے والے ہیں. تو نیکیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے، اور نیکی کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے مزید تعلق کے جوڑنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے. اس قدر آپ جھکتے جائیں گے، مٹاتے جائیں گے، سر جھکاتے جائیں گے، ماتھا ٹکاتے جائیں گے، عاجزی اختیار کرتے جائیں گے، انکساری پیدا کرتے جائیں گے، مالک الملک اس کو قبول کرتا جائے گا. یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورۃ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اس گھر کو تو نے تعمیر کر. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی پہلا بیٹا، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اپنے بیٹے کو تم نے چھوڑنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے جب جنگل بیاباں میں چھوڑ کے چلے گئے. یہ ایک آزمائش. بیٹا بڑا ہوا، پھر ذبح کرنے کا حکم، یہ بھی آزمائش. پھر لمبا سفر عراق سے لے کر مکہ تک کا سفر، یہ بھی آزمائش. بیوی اور بچے کو جنگل بیاباں میں چھوڑنا، یہ بھی آزمائش. اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ اپنے اس بچے کو جہاں اگر آپ بسا چکے ہیں تو اس میں گھر تعمیر کیجئے. اور جب باپ بیٹا دونوں نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اللہ نے دونوں کی اس نیکی کا جو اللہ کے لیے کر رہے تھے، کتنی بڑی نیکی ہے کہ آج کتنے سو سال بیت گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی تعمیر کردہ وہ نیکی کا اثر آج بھی باقی ہے. جب بندہ عبادت چھپا کے کرتا ہے تو چھپی ہوئی عبادت کو پھر اللہ اس کے مرنے کے بعد بھی ظاہر کر دیتا ہے نا. وہ جو سورۃ کہف میں آپ قصہ پڑھتے ہیں تو ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرا کر ٹھیک کر دیا. اس کی وجہ بتائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس کے نیچے خزانہ تھا جو ان کے باپ نے رکھا تھا، اور وہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تاکہ دیر تک بچوں کے جوان ہونے تک وہ دیوار کھڑی رہے اور وہ خزانہ چھپا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہم نے اس لیے دیوار سیدھی کروائی کہ ان کا باپ کیا تھا، ایک آدمی. وہ چلا گیا نیک، اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن مالک الملک اس نے بے شک اپنی نیکی میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں کیا. جو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے رب کو علم ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے نیکی کی ہے. اللہ اس کی اولاد کے لیے اس کے خزانے کو کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی نیکی کے بعد. نیکیوں کو جس قدر چھپائیں گے میرے عزیزوں، اللہ ذوالجلال اس کا اثر دنیا کے اندر آپ کو نہیں بتائے گا. آپ کو ضرورت ہی نہیں بتانے کی. رب ذوالجلال اگر اس کا اظہار کروا دیتا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے جب نبی کریم کے گھر میں ایک مہمان آیا، اور وہ مہمان آیا اور ایک صحابی کو آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ اس مہمان کو لے جائیے. رسول کریم کا وہ ساتھی لے کے چلا گیا. رات کو ایک بچے کا کھانا پڑا ہوا تھا. خاتون کہتی بچے کو میں دلاسا دے کے سلا دیتی اور ایک کھانا مہمان کو پیش کر دیتے. اور چونکہ رواج اور ماحول یہ تھا کہ میزبان مہمان اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. خاتون کہتی ہے کہ آپ میں دیے کو اصلاح کے بہانے کمرے میں آؤں گی اور دیا بجھا دوں گی، تو خالی منہ ہلاتے رہنا، مہمان سے رو کے کھانا کھا لے گا. وہ خاتون آتی ہے، دیا بجھا دیتی ہے، یہ خالی چبا کے مارتا ہے، مہمان کھانا کھاتا ہے. یہ اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں، مہمان کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں. یہ چھپانا چاہتے ہیں، مالک الملک ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اللہ ذوالجلال اس کو پھر بتا دیتا ہے. لوگ آپ چھپائیں گے پھر اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ اس کو گننے والا، اللہ اس کو شمار کرنے والا. مالک الملک اگلے دن آیت نازل کرتے ہوئے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. محمد کریم آپ کے ساتھیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں. یہ دیا بجھا دیتے ہیں اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مالک قیامت تک کے لیے اس کی نیکی کو قرآن میں بیان کر دیتے ہیں. یہ اپنی ضرورت کی چیز کو بھی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. گھر کی جو اپنی ڈیمانڈ کی، اپنی طلب کی چیز ہے، اپنی چیز اپنے بچوں کی چیز ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی دینا چاہتے ہیں. اللہ نے اس کو پھر قیامت تک کے لیے ظاہر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے کہنے پہ گھر تعمیر کرتے ہیں، اور گھر تعمیر کرنے کے بعد
اور یہ نیکی کوئی چھوٹی سی نیکی تو نہیں ہے نا. اس گھر کے ساتھ کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ کتنی باتیں وابستہ ہیں, اس گھر کے ساتھ حج وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ عمرہ وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ طواف وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ قربانی وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ صدقہ خیرات وابستہ ہے, اس گھر کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ عظیم گھر ہے جس میں ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے. کتنے لوگوں کی نیکی بڑھتی ہے اور کتنے لوگوں کا فرض ادا ہوتا ہے اس گھر کے ساتھ. کوئی چھوٹی سی نیکی ہے؟ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی نیکی. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, یہ نیکی کرتے ہیں لیکن نیکی کر کے اتراتے نہیں کہ ہم نے مسجد تعمیر کی, ہم نے بیت اللہ کو بنایا, ہم اس کے متولی, ہم اس کے ذمہ دار, ہم اس کے چودھری, ہم اس کے جناب سربراہ ہیں, یہ ہم نے کام کیا ہے. معاملہ اترانے کا نہیں, فخر کا نہیں. بات کو پھر اپنے اللہ سے نیکی کرنے کے بعد اگلے جملے میں غور کیجیے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب, ہم نے تیرا کہنا مانا. دونوں باپ بیٹا ہیں اور دونوں نبی ہیں, دونوں اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں, اللہ کے کہنے پہ کرتے ہیں, رب کے حکم کو پورا کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کا حکم بجا رکھتے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور حکم کی تعمیل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم نے گھر بنا دیا, بیت اللہ کو کھڑا کر دیا, ہم ایک اینٹیں لگاتا تھا, دوسرا اینٹیں پکڑاتا تھا, ہم نے اللہ جو تو نے کہا ہم نے کر دیا. اب ہماری طلب ہے, ہمیں کوئی اس کے اوپر فخر کا اظہار نہیں کہ ہم نے بنایا ہے, یہ ہماری نیکی, یہ ہم نے کیا ہے, کسی کو بتایا نہیں. بس اس کے بنانے کے بعد ہماری ایک ہی طلب ہے کہ تو اسے قبول فرما لے. مجھے اور آپ کو بھی رمضان کے ایام گزارنے کے بعد اور رمضان کی راتیں گزارنے کے بعد اور رمضان کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے ان دو انبیاء کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب, تو قبول کر, تو ہماری طرف سے قبول کر لے. اللہ اس نیکی کو قبول کر لے. بے شک تو خوب سننے والا, خوب جاننے والا, اللہ کے علم میں ہے, اللہ جانتا ہے. لیکن پھر بھی اپنی بات کرنے سے پہلے, قبولیت کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ دو صفتیں گنتے ہیں کہ اللہ تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے. تو ہماری ہاتھوں کو اٹھے ہوئے, تیرے علم میں ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے, تیرے علم میں ہے کہ ہم نے بیت اللہ بنایا, تیرے علم میں ہے کہ ہمارے منہ سے اس کی قبولیت کی دعا نکل رہی. تو جانتا ہے, اللہ تو سنتا ہے ہماری آوازوں کو اور میری اسوات کو جو ہمارے منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں. اللہ تو سننے والا, تو ہی سننے والا ہے. قبولیت کی دعا کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب. اور یہ بھی یاد رکھیں, اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بندے کو جب نیکی مکمل ہو جائے پھر بندے کو دعا کرنی چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی, ہم نے یہ حکم تیرا مان لیا, لیکن ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنا فرما بردار رکھیں, ہمیں اپنا فرما بردار رکھیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اللہ ہمیں بنا دے کہ ہم تیرے فرما بردار رکھیں. صرف رمضان کے, صرف بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یہ جنرل دعا ہے. اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے, اللہ ہم تیری فرما برداری کرتے رہیں, اللہ ہم تیرے تابعدار رہیں, اللہ تیرا حکم مانتے رہیں, اللہ ہم تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں, اللہ ہم تیرے سامنے جھکتے رہیں. یہ نبیوں کا طرز عمل ہے, وقتی طور پہ نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار رہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, صرف ہم نہیں فرما بردار رہے, اللہ ہم سے جو اولاد اور ہماری جو نسل اور جو ہم سے جو لوگ پیدا ہوں وہ بھی تیرے فرما بردار. یہ انبیاء کا طرز عمل ہے. اپنی لیے بھی فرما برداری کی دعا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں میں اپنی اولادوں کو بھی یاد رکھتے تھے. اپنی دعاؤں میں اپنی اولادوں کو بھی یاد رکھا کریں اور اپنی اولادوں کے بھی فرما بردار رہنے کی دعا کیا کریں. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا بیٹا, میری بیٹی, میری نسل اور میرے سے آگے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں اللہ وہ تیرے فرما بردار رہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ہم کو ہماری مناسک ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجیے, ہماری عبادت کے طریقے ہم کو دکھا دیجیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے
علم کی دعا بھی کرنی چاہیے، عبادت کے سیکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ سے علم مانگنا چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وارنا مناسکنا، اللہ کہتے وارنا مناسکنا، اللہ ہم کو ہماری عبادت کا طریقہ بھی سکھا دیجیے، تیری بندگی کس طرح کرنی ہمیں بتلا دے کہ تیری عبادت کس طرح کرنی۔ جہالت کے اوپر بندگی کرنا، لا علمی پہ بندگی کرنا، بغیر علم کی عبادت کرنا، یہ کوئی انبیاء کا طرز عمل نہیں ہے۔ انبیاء اگر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے تھے اللہ عبادت کا طریقہ بھی ہم کو سکھا دے، ہمیں عبادت کرنی کس طرح ہے۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ ہم نے یہ گھر بنا دیا تیرے کہنے پہ، جہاں اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں وہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسل کو بھی فرما بردار بنا، وہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی عبادت کے طریقے سکھا، وہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ کو قبول فرما، نیکی کرنے کے بعد پھر بندہ توبہ کر لے، یہ بھی نیکی کی قبولیت کے سبب ہوتا ہے۔ یا اللہ کو کمی کا کوتاہی باقی رہی ہے تو اس میں ہماری غلطی کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، اور ساتھ فرمایا کہ اس میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ بھی انبیاء کا طرز عمل ہے کہ اپنی قوموں کے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج، ایسا مربی بھیج، ایسا رابر بھیج اور ایسا تربیت کرنے والا بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کرے، تیری آیتیں تلاوت کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ اپنی نیکی پر دائماً اور مستمر رہنا چاہتے ہیں، قائم رہنا چاہتے ہیں، تو نیکی پر قیام کے لیے قرآن کی تلاوت بڑی ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت پڑھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اخذ کیا، یتلو علیہم آیاتک، ایسا رسول بھیجی جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ اللہ کی آیتیں ہی دلوں کو تبدیل کرتی ہیں، اللہ کی آیتیں ہی بندے کو اللہ کی عبادت پہ قائم رکھتی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور یاد رکھیں کتاب و حکمت ہی نجات کا راستہ ہے۔ اگر آپ کتاب و حکمت کو چھوڑ کے خواب کہانیوں اور قصوں کے پیچھے چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ انبیاء کی دعا ہے کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ گھر میں نے بنا دیا تیرے کہنے پہ، مسجد ہم نے بنا دی ہے تیرے کہنے پہ، گھر ہم نے بنا دیا تیرے کہنے پہ۔ اب ہماری یہ خواہش ہے کہ اس نیکی کو قبول فرماتے ہوئے اس کے اندر نیکی کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ اس کے اندر ہمیں امام بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے، ہماری اولاد میں سے ہونا چاہیے، اور ایسا امام ہوگا جس کے بعد کوئی اور امام آنے کی ضرورت، اور اللہ نے ایسا امام بھیجا پھر رسول کریم کے بعد جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، حضرت نبی کریم کے بعد پھر قیامت تک کسی اور امام کی وہاں ضرورت، جس کے بعد اللہ نے نبوت کے دروازے ہی بند کر دیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو رسول ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ میرے عزیزوں، تزکیہ بڑا ضروری ہے، اپنے آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے، محاسبہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے زندگی کے کتنے دن گزار لیے، اب کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے سال بیت گئے میری زندگی کے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا، یہی تزکیہ ہے۔ جب آپ رات کو سوتے وقت اپنے 24 گھنٹوں کا حساب کر کے سوئیں کہ آج کے یہ 24 گھنٹے میرے حق میں قیامت کے دن کتنے مفید ثابت ہونے والے ہیں، میں نے کیا کیا ہے ان 24 گھنٹوں میں، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، یہی تو تزکیہ ہے۔ میں نے تلاوت کتنی کی، میں نے نمازیں کتنی پڑھی، تکبیر اولیٰ سے کتنی پڑھی، باجماعت کتنی پڑھی، صدقہ کتنا کیا، نیکی کتنی کی، خیرات کتنا کیا، راہ کتنا دکھایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی، صلہ رحمی کتنی کی، قطع رحمی کتنی چھوڑی۔ آپ جب 24 گھنٹوں میں یہ محاسبہ کر کے سوتے، یہی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نبی دعا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا وہ تزکیہ کرے، اور تزکیہ کرنے کے ساتھ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو ہی کر سکتا ہے، تو کرنے پہ قادر ہے، اللہ تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سورۃ ابراہیم کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ جس کو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہے، جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تیرے علم میں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ تعالیٰ پر زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، مالک الملک سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ کے علم ہے زمین کے اندر۔ اگر پتہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے علم، پتھر اور پہاڑ کے اندر کوئی کیڑا اگر رزق کھاتا ہے تو اللہ کے علم ہے،
رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی اگر کسی کالے پتھر پہ چلتی ہے تو اس کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کے رینگنے کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں چل رہی ہے اور کس جگہ پہ چل رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق. شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تیرا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے, سارے شکر اللہ کے نام, ساری حمدیں اللہ کے نام کہ اللہ تو نے بڑھاپے میں مجھے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کی. دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ سے بوڑھے ہو گئے, 80 سال 100 سال کے قریب پہنچ گئے. اللہ سے دعائیں کر کے اللہ نے اولاد دی تو بڑے بڑھاپے میں جا کے تھی, لیکن پھر بھی اللہ کے شکر گزار ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا, بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ کی نعمت پہ شکریہ ادا کیا, بڑھاپے میں اولاد ملنے پہ شکریہ ادا کیا. اللہ کی صفات کو پہلے ذکر کیا کہ اللہ تو جانتا ہے چھپی چیز کو بھی, ظاہر چیز کو بھی. کائنات کی کوئی چیز تیرے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تمہیں بڑھاپے میں اولاد دی ہے. اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ تیرے سننے والا ہونے کی دلیل ہے کہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں. اللہ میری ایک اور دعا یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا پابند بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. میں تیرے سامنے جھکتا رہوں, تیرے سامنے سجدے کرتا رہوں, تیری عبادت کرتا رہوں. ربنا وتقبل دعا, ربنا تقبل دعا. یہ انبیاء کا طرز عمل ہے. اللہ کا شکر ہے, احسان کرنے کے بعد, اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد, اللہ سے دعا مانگنے کے بعد. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ سب دعاؤں کے بعد ایک اور دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما. رمضان کی ساری دعاؤں کے بعد ابھی اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا لے اور میری اولاد کو بھی نماز. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ انبیاء کا طرز عمل ہے. صرف اپنے لیے نہیں مانگتے, اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتے. آپ ذرا غور سے پڑھیں گے نا قرآن مجید کو تو آپ غور کریں گے تو ہر نبی اپنے لیے مانگتا, اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتا, اپنے والدین کے لیے بھی مانگتا. اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اب میں نے کہا تھا رمضان کے بعد ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو آپ نے اللہ سے رو کے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی دعا کیجئے. اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور مومنوں کو بھی معاف کر دے. مجھے بھی معاف کر دے, میرے والدین کو بھی معاف کر دے. اور یہ نبیوں کا طرز عمل ہے. اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرتے ہیں, ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس سے یہ بھی ایک اصول یاد کر لیں کہ جب بھی دعا کریں مغفرت کی پہلے اپنے لیے کریں, پھر والدین کے لیے کریں اور پھر مومنوں کے لیے کریں. ترتیب یہی ہے. رسول کریم نے جب بھی دعا کی اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. سب سے پہلے اپنے آپ کو ضرورت ہے. کچھ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنا عمرہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں کوشش کریں کہ پہلا عمرہ کس کا ہو, آپ کا اپنا ہو. کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت کس کو, مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے, مجھے عمل کی ضرورت ہے. کسی کے لیے آپ نیکی کرنے کی بجائے سب سے پہلے تو مجھے اپنی بخشش کا سامان تیار کرنا چاہیے. اور یہ طرز عمل انبیاء کی دعاؤں سے آپ کو ملے گا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اور ظالم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل نہ خیال کیجیے. اللہ کو یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ غافل, اللہ کو علم نہیں ہے. اگر میری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ مجھے سزا نہیں دے رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے, اللہ کو علم نہیں ہے, اللہ کو پتہ نہیں ہے. نہ یہ تصور نہ کرنا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل نہ خیال کرنا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو لیٹ کرتا ہے اس دن کے لیے جب لوگوں کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں. اللہ آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا. یا ایک اور خاتون کا ذکر بھی اللہ نے سورۃ آل عمران میں کیا ہے. یہ اللہ کی بندی اپنے
اولاد کو اور اپنے بیٹے کو اپنے رب کے لیے پیش کرنے کے لیے نظر مانتی ہے. یہ عمران کی بیوی ہے، عمران کی بیوی ہے، مریم علیہ السلام کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی. کیا فرماتی ہے؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نام کی نظر کرتی ہوں اور تیرے لیے نظر کرتی ہوں، تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں. یہ نیک لوگوں کا طرز عمل. نظر کس کے لیے ماننی چاہیے؟ نظر اللہ کے لیے ماننی چاہیے. نظر اور قربانی اللہ کا حق ہے. نظر اور قربانی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ خاتون بھی اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، جو پیٹ میں ہے، مرد ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جو ہے، اللہ میں اس کو تیرے نام کی نظر کرتی ہوں. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اور یہ عبادت کرنے کے بعد، نظر عبادت ہے نا، عبادت ہے نا، یہ عبادت پیش کرنے کے بعد، نظر ماننے کے بعد اس کا اگلا جملہ غور کیجئے گا. کیا کہتی ہے؟ فتقبل منی. صرف ماننا کافی نہیں، صرف کرنا کافی نہیں، صرف 30 روزے رکھنا کافی نہیں، صرف 30 راتوں کا قیام کافی نہیں، صرف 30 پاروں کی تلاوت کافی نہیں، اس کی قبولیت کی فتقبل منی، بس تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے. یہ طرز عمل ہے، انبیاء کا طرز عمل ہے. انبیاء، اور یہ نیک خاتون، نیک لوگوں کا طرز عمل ہے. نیک لوگوں کا طرز عمل ہے. نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے قبولیت کی دعا کیجیے کہ اللہ قبول کر لے تیری محنت. اور جب تک آپ قبولیت کی دعا کرتے رہیں کہ آپ کا دل بھی نرم رہے گا. یہ بھی یاد رکھیے، آپ کو یاد بھی رہے گی پچھلی دیکھیے کہ میں نے اس کو بچانا ہے. جب تک آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ بچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور جب آپ بھول جائیں گے، دعا کرنا بھول جائیں گے، تو پھر نیکی بھی یاد نہیں رہے. اور جب تک وہ یاد رکھیں گے تو اس کی قبولیت کی دعا بھی کریں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری رمضان کی نیکیوں کو قبول فرما. 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما، اللہ ہم کو رمضان نصیب فرما. رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے زندگی کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو نصیب فرما کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، رمضان کے لمحات نصیب ہو جائے، رمضان کا قیام نصیب ہو جائے، رمضان کی گھڑیاں نصیب ہو جائے. اور جب رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ یہ 1 مہینے کی محنت کو قبول و منظور فرما. میرے عزیزو، اللہ کن لوگوں کی نیکی قبول کرتا ہے؟ یہاں میں 2 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری یہ نیکی قبول ہو کے نہ ہو. یہ بھی قرآن مجید کے چند مقامات میں تلاوت کے دوران جو چیزیں مجھے ملی اور جس نے مجھے متاثر کیا، میں نے چاہا کہ آج وہی مقام آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ شاید مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے. یہاں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں 2 لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے 2 لخت جگروں کا ذکر کرتے ہیں، 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل. کس کے بیٹے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے. اللہ ان کا قصہ ذکر کرتے ہیں سورۃ المائدہ میں. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، جو برحق قصہ ہے اور صحیح قصہ ہے اور سچا قصہ ہے، وہ ان کو سنائیے. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. اس کی تفصیل میں اگرچہ مختلف مفسرین نے اقوال ذکر کی ہے. یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب ایک بطن سے بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسری پیدائش پہ پھر بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، ایک بطن سے پیدا ہونے والے 1 سال پیدا ہونے والے دوسرے سال پیدا ہونے والے کے ساتھ شادی کرتے تھے. تو باہر کہتے ہیں کہ حابیل کی بہن، حابیل اور اس کی بہن ایک بطن سے تھے اور قابیل اور اس کی بہن دوسرے بطن سے تھے. اب چونکہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی. حابیل کی بہن خوبصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی. باہر تو قابیل اس کے اوپر تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ معاملہ آدم علیہ السلام نے سمجھایا بھی، لیکن بات بڑھ گئی. معاملہ
جب یہاں تک پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کی بات درست ہوگی اور اس کی بات مانی جائے گی۔ باہر دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ تو اللہ نے وہ قصہ ذکر کیا کہ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی تھی کہ وہ اپنا مال جو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتے تھے اس کو رکھتے تھے اور آگ آسمان سے آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قال لأقتلنك، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، آگے سے حابیل کہتا ہے بھئی بات قتل کی نہیں، تیری قربانی قبول نہیں تو قربانی قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس کے اوپر تو مجھے قتل پہ تیار ہو جائے۔ اللہ انہیں کی قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر۔ مجھے اور آپ کو بھی اس قصے سے اپنی رمضان کی قبولیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کا اندازہ آپ اپنے اندر خوف کی کیفیت سے لگا سکتے ہیں کہ میرے اندر کتنا ڈر ہے۔ جس قدر آپ کے دل میں ڈر زیادہ پیدا ہوا ہے سمجھ لیں کہ اسی قدر میرے رمضان کی قبولیت کے چانس بھی، میری نیکیوں کے، میری عبادات کے، میرے صدقے اور خیرات کی قبولیت کے چانس بھی اس قدر زیادہ ہے جس قدر میرے دل میں کیا ہے، اللہ کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف قبول کرتا ہے متقی لوگوں کی طرف سے، اور یہی مقصود ہے رمضان کی فرضیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم۔ رمضان کی فرضیت کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ تم ڈرنے والے رہو، اور وہی انہی کی نیکی قبول ہوتی ہے جن کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، ڈر۔ یہ خوف جس قدر میرے دل میں زیادہ ہے، اور جب وہ خوف باقی ہے تو پھر رمضان کے بعد اس کی نماز چھوٹے گی، چھوٹے گی؟ جب خوف باقی ہے تو نماز بھی چھوٹے گی، جھوٹ نہیں آئے گا، چغلی نہیں آئے گی، غیبت نہیں آئے گی، وقت برباد نہیں کرے گا، تلاوت نہیں چھوٹے گی، صلہ رحمی نہیں چھوٹے گی، قطع رحمی کا ارتکاب نہیں کرے گا جب تک خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جملے میری اپنی طرف سے نہیں ہے، لیکن اگلی بات لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی صحیح، میں جواباً تجھے قتل نہیں۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ کہنے لگا اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی صحیح، میں تجھے قتل نہیں، میرا ہاتھ تیری طرف نہیں اٹھے گا، نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں بڑھے گا؟ سبب بتا دیا میں نے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ بات سمجھ آئے گی؟ یہ تقویٰ ہے۔ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ تو مجھے قتل بھی کرے تو میں تجھے قتل، میرا ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھے گا، میں تیرے اوپر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں گناہ کروں گا۔ یہ تیری قربانی اس لیے قبول نہیں کہ تیرے اندر تقویٰ خوف نہیں۔ تو مجھے قتل بھی کرے گا، اور قتل تب کرے گا جب بندے میں خوف نہیں ہوتا، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بڑا گہرا تعلق ہے خوف الہی کا، تقویٰ، پرہیزگاری کا، اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اعمال کی قبولیت کا، نیکیوں کی قبولیت کا خوف الہی سے بڑا تعلق، گہرا تعلق ہے میرے عزیزوں۔ میرے اندر کتنا خوف آیا اور کتنا تقویٰ آیا ہے، اور اس کی بنیاد میں کتنا گناہوں سے بچ کے چل رہا ہوں، اور کتنا نیکیوں میں اسی طرح چل رہا ہوں، اسی رفتار سے چل رہا ہوں، یا کم از کم وہ رفتار نہیں تو فرائض کا پابند ضرور ہوں، باجماعت نماز کا پابند ضرور ہوں۔ یہ مجھے اور آپ کو ہر ایک کو خود اندازہ لگانا چاہیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، سورۃ احقاف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، احسان کرنے کی۔ یہ آخری بات، ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ وصیت کی۔
رب ذوالجلال نے اپنے حق کے بعد دوسرے نمبر پہ کوئی حق ذکر کیا ہے تو والدین کے ساتھ نیکی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کے بعد تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی. حملته أمه كرها ووضعته كرها. ماں نے اس کو اٹھایا ناگواری کی صورت، مشقت سے اٹھایا، اور اس کو جنا تو مشقت سے جنا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، دودھ پلانا، یہ بھی 30 مہینے کا عرصہ ہے. 3 مشقتیں ذکر کی گئی. ایک حمل اٹھانے کی 9 مہینے تک، آخری ایام میں تو اور مشکل ہوتا ہے خاتون کو. حمل اٹھانے کی ایک مشقت، جننے کی دوسری مشقت، اور پھر 2 سال تک اس کا گندگی، پیشاب، پخانہ دھونے کی، دودھ پلانے کی، اس کی سونے کے ساتھ سونے کی اور اس کے اٹھنے کے ساتھ اٹھنے کی مشقت. بندے کی پھر اپنا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رہتا. بچے کے ساتھ ماں اور باپ کا اپنا ٹائم ٹیبل، پھر اس کا ٹائم ٹیبل تو اس بچے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یہ تیسری مشقت ہے. ماں جتنی تھکی ہوئی ہو، سارا دن اس نے کام کیا ہو، اگر بچے کو رات کو پیشاب آ گیا، بچہ رو پڑا ہے، دودھ مانگ لیا ہے، تو ماں نے اٹھ کے اس کو دودھ دینے دینا ہے. یہ تیسری مشقت ہے. 3 مشقتوں کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا حتی بلغ اشدہ، اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اور یہ یہاں 3 مشقتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. نبی کریم سے ایک بندے نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، من حق بحسن صحابت، اللہ کے نبی میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اور میں امک. اس بندے نے پھر سوال کیا میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک. اس بندے نے پھر سوال کیا کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری. اللہ نے 3 مشقتوں کو ذکر کیا. نبی کریم نے 3 مرتبہ ماں کا حق ظاہر کیا، اور جب اس نے 4تھی بار سوال کیا تو فرمایا ابو کا، پھر تیرا باپ، پھر تیرا. حتیٰ کہ جوان ہو گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور 40 سال کی عمر کو پہنچ کے اللہ سے دعا کیا کرتا ہے. یہ ایک اولاد کے ایک گروہ ہے. اولاد کے ایک قسم ہے. 2 قسم کی اللہ نے ذکر کیا. ایک قسم کا ہم ذکر کریں گے. پھر اللہ سے 40 سال کی عمر میں، جب 40 سال کی عمر میں جوانی اور جو بندے کی مستانت پن ہوتا ہے نا، وہ 40 سال ہوتا ہے. 40 سال کے بعد پھر معاملہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. نظر بھی کمزور، بال بھی سفید، وہ اکڑ پن بھی ختم، اور وہ پرانی جو جوانی مستانی ہوتی ہے، دیوار کو بھی مکہ مار کے توڑنے کا عزم رکھتا ہے، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اور نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے. جب بیوی آتی ہے اور بہن آتی ہے تو پھر اور نگاہیں نیچی ہوتی ہیں بندے کی. اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اور نگاہیں بندے کی نیچی آتی ہے. پھر بندے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ پرانی جو اس کی بغاوت اور سرکشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی. اور یہ 40 سال کی عمر، نہ کہتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. اور اس لیے نبی کریم کو بھی نبوت ملی تو کم ملی. یہ پختہ ذہن کی پختگی کی عمر بھی 40 سال کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بچپن لڑکپن ہوتا ہے. لیکن انبیاء تقریباً 40 سال کی عمر میں نبی بنتے رہے، اور رسول کریم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. پختہ عمر جو ہوتی ہے وہ 40 سال، اس میں آدمی کے فیصلے درست ہوتے ہیں. باہر کیا کہتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے دی. 40 سال کے بعد یہ دعا ہونی چاہیے، اللہ جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. صحت بھی، جان بھی، جوانی بھی، مال بھی، دولت بھی، گھر بھی، اولاد بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، سب کچھ اللہ جو تو نے دیا ہے، اب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں. میں تیرا شکریہ ادا کروں. غور کرنا ہے جملوں پہ. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ. 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہیں مالک کے دربار میں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی ہے، وعلیٰ والدی، اور جو میرے والدین پہ تو نے کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور میری اولاد کو بھی میرے لیے اصلاح کر، میری اولاد کی بھی میرے لیے اصلاح کر دے.
ہمارے استاد گرامی دادا استاد شیخ عبدالسلام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے یہ جملہ اکثیر ہے. اکثیر سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسا علاج جو فٹ ہو کسی مرد کے لیے. شیخ نے تفسیر میں لکھا کہ یہ جملہ اولاد کی دعا کے لیے اکثیر ہے. اور بڑے لوگوں نے یہ دعا اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اور اصلاح کر، درست کر دے اللہ میرے لیے، میری اولاد کو. یہ اولاد میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو یہ دعا کیجیے اللہ سے. اگر آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی تو یہ دعا کیجیے اللہ سے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. یہ 40 سال کی عمر اپنے رب کے دربار پہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح کر دے، میری اولاد کو میرے لیے. اور فی ذریتی کا مطلب کہتے ہیں یہ ہے کہ اولاد صرف اولاد تک نہیں بلکہ اس اولاد سے آگے جو نسل پیدا ہوگی، اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد، اللہ ان کی بھی اصلاح کر دے. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. میں نے تیری طرف توبہ کر لی، اللہ میری بات سن چکی ہے، میں نے تیری بڑی بغاوتیں کی ہیں، میں نے بڑی حکم عدولی کی ہے، اللہ میں نے تیری بڑی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اب 40 سال کی عمر میں کہتا ہے انی تبت الیک، میں نے تیری طرف توبہ کر لیا. میرے عزیزوں، جنہوں نے رمضان کی آخری رات 29 رات میں بیٹھ کے اللہ سے یہ باتیں کی ہیں اور اس کی عمر بھی اس حالت کو پہنچ چکی ہے اور اس کیفیت میں ہے، اور اپنی اس کیفیت کو جو قرآن نے ذکر کی ہے اس کو ذرا اس کا مقابلہ تو کیجیے، تقابل تو کیجیے. انی تبت الیک، اللہ بس میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما بردار ہوں. وانی من المسلمین، اللہ میں تیرے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری حکم عدولی نہیں کروں، میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں، میں تیرا حکم نہیں توڑوں، نہ نماز چھوڑوں گا، نہ کوئی اور شرک کروں گا، نہ کوئی بدعت کروں گا، نہ کوئی برائی کروں گا، نہ ماں باپ کو برا کہوں گا، نہ کسی کا نقصان کروں گا، نہ حقوق اللہ کو پامال کروں گا، نہ حقوق العباد کو ضائع کروں گا. انی من المسلمین، میں فرما بردار ہوں. توبہ، اور توبہ کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اطاعت پہ قائم رکھنا، مجھے فرما بردار رکھنا. اللہ میں مسلمانوں میں سے، اللہ میں فرما برداروں میں سے، میں تیرا حکم مان چکا ہوں. کیا ملے گا؟ آپ ذرا اس سارے تناظر کو دیکھیے. بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچے اور اللہ سے توفیق مانگے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، ماں باپ کو اوپر احسان کا شکریہ ادا کرے، اللہ سے نیک عمل کی دعا کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرے، اور توبہ کر کے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے سیدھی لائن پہ چلنے پر وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ بس آج کے بعد میری بس ہے، میں تیری کوئی حکم عدولی. جب یہ بندے میں کیفیت آ جاتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں اولئک الذین، ذرا غور کرنا ہے اس جملے پہ، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. جس کی یہ کیفیت ہے، جو اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، جس کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، یہ وہ لوگ ہیں ہم ان کے وہ احسن عمل، وہ نیک عمل، وہ بہترین عمل جو اس نے کیے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے ہم اس کی نیک عمل. اگر آپ اپنی رمضان کی نیکی کو قبول کرنے کے جذبہ رکھتے ہیں تو کیا میرے اندر یہ کیفیت بنی؟ میں نے ایگریمنٹ کر لی اللہ سے توبہ کر کے، بس میں آج کے بعد تیرا فرما بردار ہوں، اللہ بس تیری خلاف ورزی نہیں کروں. اس کے شکریہ ادا کرنے کا، اس کی نعمتوں پر، والدین کے اوپر نعمتوں پر، نیک عمل کرنے پر، اس کی توفیق مانگنے کے بعد سبحان اللہ، اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرنے کے بعد، اور پھر اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں ہم جن کی نیکیوں کو، جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. اولئک، چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی نیکیاں قبول ہو جائیں گی رمضان کی. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، دوسرا انعام یہ ہے جو آدمی اس انداز سے توبہ کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اطاعت گزار ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں.
نتجاوز عن سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں، پچھلی نیکیوں کا، پچھلی برائیوں کا حساب بھی نہیں لیں گے، پچھلی برائیوں کا حساب بھی نہیں لیں گے، بس چونکہ یہ واپس آ چکا ہے، اس نے ہمارے ساتھ چلنے کا وعدہ کر لیا ہے، ہماری اطاعت کرنے کا اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ فی اصحاب الجنت، تیسرا انعام کہاں ہوں گے یہ؟ ان کا ساتھ جنتی لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا ساتھ جنتی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچائی کا وعدہ ہے جس کا جو ان سے کیا گیا تھا۔ یہ سورۃ احقاف ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر 16 تک۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ چوتھا مقام ہے جس سے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میری نیکیاں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم، میں نے گناہ چھوڑ دیا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کر لیا، اللہ بس آج کے بعد تیری حکم عدولی نہیں، میرا سب کچھ لوٹتا ہے تو لوٹ جائے، میرا مال جاتا ہے تو چلا جائے، سب کچھ چھینتا ہے تو چھین جائے، میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے ہم ان کی نیکی قبول کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، جنتی لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارا وعدہ سچا ہے۔ آخری بات، وہ کون لوگ ہیں جن کی نیکی کی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے؟ ایک ہی مقام سے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں قل انفقوا طوعا وکرہا، محمد کریم کہہ دیجئے تم خرچ کرو، خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو، پسندگی سے کرو یا نہ پسندیدگی سے کرو، راضی ہو کے کرو یا ناراض ہو کے کرو، لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی، خرچ کرو یا نہ کرو، خوشی سے کرو یا نہ کرو، اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کرتے کام کرتا ہے، اللہ کی حکم قبول نہیں کرتا، فاسق۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری نیکی قبول نہیں کریں گے کہ تم فاسق قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور کسی چیز نے نہیں روکا کہ ان کی نیکی قبول کی جاتی، ان کے صدقات، ان کے خرچ، ان کے نفقے جو انہوں نے خرچ کیا وہ قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، وہ نماز پڑھنے آتے تھے مگر اس حالت میں کہ وہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، وہ مال بھی خرچ کرتے تھے تو ناپسندگی سے خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ نے منافقین کی اعمال کی عدم قبولیت کے ایک سبب یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ اکبر کبیرہ نماز بھی پڑھتے تھے تو کوتاہی، کاہلی اور سستی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ فاسق لوگوں کی نیکیاں اللہ قبول، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فسق سے بچائے، وہ گناہ جس سے فسق کا دبا دامن میں لگتا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے تاکہ اللہ ہماری نیکیوں قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں اللہ وہ عادات اور وہ اوصاف اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند گزارشات تھی، ایک تو ہمیں ان دنوں میں دعا کی ضرورت ہے، اور دوسرا ان دنوں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ ہماری سچی ہونی چاہیے۔ وہ سسکیاں اور وہ آنسو جو آپ اللہ کے سامنے لے رہے تھے 29 کی رات کو، 27 کی رات کو، وہ وعدے سچے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے وہ وعدے توڑ دیے اور پھر گناہ شروع کر دیے اور پھر بھی نمازی ہو گئے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ جھوٹے وعدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایگریمنٹ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری پچھلی نیکیاں بھی قبول فرمائے اور اللہ ہم کو اہل جنت میں شامل کر دے۔ میرے عزیزو، آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ رمضان کے فرض روزے تھے اور رمضان کے بعد بندے کو نفلی عبادتوں میں ذرا تیار رہنا چاہیے، ان میں نفلی روزے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم کا فرمان ہے جو ابھی رمضان کے 6 روزے رکھے، رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو فرصت ملتی ہے کام سے، دکان سے، ان 6 روزوں کا اہتمام کیجیے تاکہ اللہ ہمارے سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں درس کرنے اور درس سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی تک جب تک زندگی ہے ایسی مجلسوں کو بات کرتے رہنے کی، درس کرنے اور درس سننے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرماتا رہے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے،
اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ رسول کریم کی محبت نصیب فرمائے، اللہ رسول کریم کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرمائے، اللہ پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنی اطاعت اور اپنا حکم ماننے کے اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔